یہ بات ہے قرآن کی۔ اے محمد کے چاہنے والوں، ذرا سوچ کر جواب دو، کیا دیا ہے تمہیں اللہ نے؟ بھوک اور غربت کے علاوہ؟ کاش تم سمجھ پاتے عقبہ، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، برابری کا درجہ دیا ہے۔ یہ بات ہے ان لوگوں کی جن کی عبادت خود ان کے لیے جہنم بن گئی۔ تیرا باپ مر گیا اور تو یہاں کھڑا ہو کر باتیں کرے گا؟ او لڑکے، اگر واقعی اپنا حق چاہیے نا تو جا محمد کے پاس جا۔ اللهم صل على یہ بات ہے سورہ ماعون کی۔ أرأيت الذي يكذب بالدين۔ بچپن میں قرآن کی 10 صورتیں یاد کرنے کے باوجود ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگ سورہ ماعون کو بھول جاتے ہیں۔ آج ہماری سوسائٹی میں بہت سارے مسلمان یہ سوال کرتے ہیں کہ دین اور دنیا کو کیسے بیلنس کیا جائے، لیکن افسوس ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دین اور دنیا کو بیلنس کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کل ایک صحابی بتا رہے تھے کہ سورہ میں اللہ اور اس کے نبی نے واضح کر دیا کہ دین میں ہی دنیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ہی ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر کیا؟ سورہ ماعون ہمیں ایک ایسا لٹمس ٹیسٹ سکھاتی ہے جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ کہیں نماز اور تہجد کے پابند ہونے کے باوجود ہم جہنم کا انجن تو نہیں بن رہے۔ السلام علیکم حافظ صاحب، 3 مہینے ہو گئے ہیں، اگر ادائیگی کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ہاں مل جائے گی رقم، کام ذرا سست چل رہا ہے۔ دوبارہ فون آئے تو گالی دے کر کاٹ دینا، بہت تنگ کرتا ہے۔ اسکالرز کے مطابق سورہ ماعون اس دور میں نازل ہوئی ہے جب ابو لہب، ابو جہل جیسے لوگ کعبہ کے ذمہ دار تھے۔ وہ لوگ حج کا انتظام کرتے، تجارتی سفروں کو مینیج کرتے اور دعویٰ کرتے کہ یہ کمائی عوام کے لیے ہے، لیکن اصل میں کعبہ کو سیاست اور کمائی کی دکان بنا دی گئی تھی۔ غریبوں کو کھانا دیا جاتا لیکن صرف دکھاوے کے لیے، عبادت ہوتی لیکن صرف دکھاوے کے لیے، یتیم، مسکین، غلام، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ لیکن ایک دن اللہ کے رسول نے وہ کر دیا جس نے امیری اور غریبی کی دیوار کو ہٹا کر انسانیت کا پرچم سب سے اونچا کر دیا۔ مکہ کی گلیاں اس دن بھی ویسی ہی تھی، گرم ہوا، جلتا ہوا سورج، لیکن انہی گلیوں میں اس دن ایک ایسا بچہ چل رہا تھا جو مکہ کا سب سے کمزور انسان تھا۔ یہ بچہ یتیم تھا۔ کچھ سال پہلے اس کی والد ایک لمبی بیماری کے بعد انتقال کر گئے۔ کچھ سمے بعد ماں کا سایہ بھی اڑ گیا۔ اب نہ باپ کی شفقت تھی، نہ ماں کی دعا، نہ کوئی قبیلہ، نہ کوئی سفارش، صرف ایک چھوٹا سا دل اور ایک بڑی سی دنیا۔ لیکن اس یتیم کے دل میں آج بھی ایک امید زندہ تھی کہ کیا پتا آج مجھے ابو جہل سے اپنا مال واپس مل جائے۔ ننگے پاؤں گرد سے بھرے ہوئے، پیاس سے سوکھا ہوا حلق، وہ ابو جہل کی باغ کی طرف چل پڑا۔ پھر آ گیا یہ لڑکا؟ ہاں، ہر کچھ دن بعد آ جاتا ہے۔ اس کے والد نے اپنی زندگی میں کچھ مال ابو جہل کے پاس امانت کے طور پر رکھا تھا۔ اب دیکھنا آج خوب تماشا بنے گا۔ ابو جہل نے بچی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نہ رحمت تھی نہ انسانیت۔ تو پھر سے آ گیا؟ میں نے کہا تھا نا یہاں دوبارہ نظر مت آنا۔ تیرا باپ مر گیا اور تو یہاں کھڑا ہو کر باتیں کرے گا؟ بڑا ظالم ہے ابو جہل، قسم سے۔ نکل جا یہاں سے اس سے پہلے کہ صبر ختم ہو جائے۔ اب بچہ نکلنے ہی والا تھا لیکن ان ظالموں کو ایک شرارت سوجی۔ او لڑکے، ادھر آ ذرا، اگر واقعی اپنا حق چاہیے نا تو جا محمد کے پاس جا۔ ان کا ارادہ تھا کہ ابو جہل اور ہمارے نبی کے بیچ ہونے والی جھڑپ کو دیکھیں گے۔ ارے دوڑ کے جا، دوڑ کے جا۔ بچہ سیدھے نبی کے پاس پہنچ گیا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على اپنے نبی کو دیکھ کے بچے کے چہرے پہ آج الگ ہی مسکان تھی۔ خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما۔ اس نے ساری بات بتا دی اور جیسی اللہ کے رسول نے یہ سنا
آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگ گئے۔ مکہ کے لوگ حیران تھے، ایک شریف عزت دار قبیلے کا فرد ایک یتیم بچے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل رہا ہے۔ ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ وہ دیکھو، آپ جا رہے ہیں۔ ارے وہ دیکھ، وہ جا رہے ہیں، یہ لے کھجوریں، جلدی دے آ۔ بولنا یہ ایک تحفہ ہے۔ اللهم صل على وہ ہاتھ جسے ہر شخص نے دھکا دیا، وہ ہاتھ جسے کبھی کسی نے عزت سے نہیں پکڑا ہوگا، آج رحمت العالمین اس کے ساتھ چل رہے تھے۔ محمد النبی الأمی۔ لو دیکھو، محمد بھی آ گیا اس غریب کے ساتھ۔ جیسے ہی ابو جہل نے ہمارے نبی کو دیکھا، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، ہنسی غائب ہو گئی، آواز دب گئی۔ بس دیکھو، آج خوب تماشا ہونے والا ہے۔ ہمارے نبی نے صرف اتنا کہا، اے ابو جہل، اس یتیم کا مال واپس کر دو۔ نہ بحث، ابو جہل نے فوراً امانت بچے کو واپس کر دی۔ خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين۔ بچہ مسکرایا، شاید پہلی بار اسے لگا کہ اس دنیا میں انصاف بھی ہوتا ہے۔ وہ بچہ جسے کوئی اپنے ساتھ تک بیٹھنے نہیں دیتا تھا، آج زمانہ گواہ ہے کہ کیسے رحمت العالمین نے ان کا ساتھ دیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس نے واپس کر دیا؟ یہ عام بات نہیں ہے۔ تم نے اسے ایسے جانے کیسے دے دیا؟ ابو جہل، یہ تم سے کیسے ہو گیا؟ کیا تم ایمان لے آئے ہو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ بتوں کی قسم، محمد کو دیکھ کر ایسا لگا جیسے کوئی طاقت مجھے ختم کر دے گی۔ تو یہ تھی سورہ ماؤن کی بیک گراؤنڈ سٹوری۔ تو چلیے اب اس سورہ کو سمجھتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ تو پہلی آیت کیا ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین، اے نبی کیا آپ نے دیکھا اسے جو آخرت کو جھٹلاتا ہے؟ ارائیت الذی، کیا آپ نے دیکھا اسے یکذب بالدین، جو جھٹلاتا ہے دین کو۔ دین کا مطلب یہاں پر آخرت ہے، جب ہمیں اپنے اعمال اور کاموں کا حساب دینا ہے۔ دوسری آیت، فذلک الذی یدعو الیتیم، اور یہی وہ انسان ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یدعو کا مطلب یہ انسان وائلنٹلی، فزیکلی اور ایموشنلی وہ یتیم کا حق مارتا ہے، اور وہ یہ کبھی کبھی نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے یہ عام سی بات ہے۔ تیسری آیت، ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ دوسروں کو بھی موٹیویٹ نہیں کرتا کھانا کھلانے پر۔ طعام المسکین کا مطلب وہ کھانا جو اس قریب کا ہی حق ہے مگر آپ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اب یہاں تک ایک ہی کی بات ہو رہی تھی، اب یہاں سے پورے گروپ کی بات ہوگی۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ تو یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو نماز کبھی پڑھتے ہی نہیں ہے، اور اگر پڑھتے ہیں تو یا زبردستی یا اس کو تھوڑا ٹال کے پڑھتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، اور وہ جو دکھاوا کرتے اپنی نیکیوں کو، اپنی عبادت کو۔ یراؤن کا مطلب ہے شو آف کرنا، دکھاوا کرنا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ اب معاون کے دو مطلب ہے، یا تو نارمل چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور دوسرا مطلب ہے زکوٰۃ کے، کیونکہ وہ بھی 1/40واں حصہ ہوتا ہے۔ اب دیکھنا ہے آج ہماری زندگی میں اس سورہ کا کیا کام ہے۔ اس سورہ میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ کا ایمان اور اخلاق ایک ساتھ کنیکٹڈ ہے، یعنی اب آپ کی دین اور دنیا الگ نہیں بلکہ ایک ہی ہے، کیونکہ سورہ کا پہلا ہاف یہی کہتا ہے کہ دل میں ایمان نہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ کا دوسروں کے ساتھ رویہ خراب ہوگا۔ اس کی مثالیں سوسائٹی میں بھری پڑی ہے۔ لوگ کام کروا کے پیسے نہیں دیتے، سیلری کو ڈیلے کیا جاتا ہے۔ اگر کسی رشتہ دار کی ڈیتھ ہو جائے اور آپ اس کے بچے کو اپنے گھر لے آئے
اب کہنے کو تو بڑا احسان کیا جا رہا ہے، لیکن اپنی اولاد تو بیٹھی ہوئی ہے اور گھر کے سارے کام وہ یتیم کر رہا ہے اور آپ کو کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا ہے، کیونکہ آپ کے لیے اتنا نارمل ہے یہ کہ آپ کو لگتا ہی نہیں کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں۔ بھابھی آپ یتیم سے بہت کام کرواتی ہو۔ ارے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، اس سے اچھا ہے کام کر لے۔ پھر اپنے شہزادے سے کیوں نہیں کرواتی؟ قرآن میں انہی لوگوں کے لیے ویل یعنی بربادی کہا گیا ہے، کیونکہ ایسا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جو ایسی حرکتیں کر سکے۔ اب سورہ کا سیکنڈ ہاف کہتا ہے جو نماز کو ٹال ٹال کے پڑھتے ہیں۔ چل آجا بھائی، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ جا تو میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ آپ کو لگ تو رہا ہے آپ نے نماز پڑھ لی، مگر آپ زمین پہ ٹکرے مار کے آ رہے ہو۔ اب بات آتے ہے اس کی سلوشن پہ۔ اب ہم ایسا کیا کریں کہ ہم ان سب لوگوں میں نہ آئے؟ سب سے پہلا کام، اگر آپ نے کسی کی پیمنٹ روکی ہے، کسی کا مال روکا ہے، زکوٰۃ روکی ہے، فوراً اس کام کو ختم کر کے اپنا بوجھ ہلکا کر دے۔ دوسرا کام، جیسے ہی اذان ہو نماز کے لیے نکل جائے۔ تیسری بات، خود بھی شیئرنگ سیکھے اور اپنے بچے کو بھی شیئرنگ سکھائے تاکہ وہ کنجوس نہ بنے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو کہیں بھی پسند آئی تو آپ اس کے دوسروں تک شیئر کر کے ان کو بھی سورہ معاون کا مطلب سمجھا سکتے ہیں، اور اس کام کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے لائک بھی کر سکتے ہیں۔ باقی باتیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔